بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حاضرین، آداب زندگی میں آج ہم جمعہ کے دن کے آداب آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن آدم پیدا کیے گئے. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ ہی کے دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہ، اور جمعہ ہی کے دن جنت سے وہ نکالے گئے. جمعہ کے دن غسل کرنا اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ کے اوپر جمعہ کا غسل واجب ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جب کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے وہ یتطہر ما استطاع من طہر، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے پاکی اور صفائی کرتا ہے. ویدہن من دہن، اور تیل لگاتا ہے. او یمس من طیب بیتہ، یا خوشبو لگاتا ہے. ثم یخرج، پھر گھر سے نکلتا ہے. فلا یفرق بین اثنتین، اور مسجد میں 2 لوگوں کے درمیان پھلانگتے ہوئے، ان کے درمیان فاصلہ کرتے ہوئے نہیں جاتا ہے. ثم یصلی ما کتب لہ، اور پھر جتنی توفیق اس کو ملتی ہے اتنی وہ مسجد میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے. ثم ینصت، پھر خاموش ہو جاتا ہے. اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ دینے لگتا ہے. اتنے سارے کام جو کر لیتا ہے، الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. جمعہ کے دن شرمگاہ کے بال صاف کرنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا، مونچھوں کو کترنا، ناخن کو صاف کرنا، یہ تمام چیزیں بھی سنت سے ثابت ہیں. جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہنے جائیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما علی احدکم ان وجد ساعۃ ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوبی محنتہ، کہ تم میں سے ایک انسان جمعہ کے دن اپنے کام کے کپڑوں کے علاوہ الگ سے ایک جوڑا پہنے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بعض صحابہ جو تھے مزدور تھے، لیبر تھے، تو وہ اپنے کام والے لباس کو پہن کر کے مسجد میں آ جاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس کے سامنے، اس کے مد نظر یہ بات کہی کہ اس میں کیا حرج ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اپنے کام کا جو نارمل ڈریس ہے اس کے بجائے آپ جمعہ کے دن کوئی دوسرا کپڑا پہن کر کے آئیں. جمعہ کے دن مسجد میں جتنا پہلے آدمی آئے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن غسل کرے ثم راح، پھر وہ جلدی سے جلدی مسجد میں آ جائے، فکأنما قرب بدنۃ، تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتا ہے، فکأنما قرب بقرۃ، تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے، فکأنما قرب کبشا اقرن، گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک سینگ والے میڑھے کی، دمبے کی قربانی کی. اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے، گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی. اور جو 5ویں نمبر پر آتا ہے، گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا دیا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے، حضرت الملائکہ یستمعون الذکر، تو فرشتے بھی اس وقت خطبے کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. گردن فلانگ کر کے آنا جمعہ کے دن منع کیا گیا ہے. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں
کہ ایک آدمی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کرتے ہوئے کراس کرتے ہوئے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقد آذیتا، تم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، تو دونوں جمعہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک روشنی اس کو عطا کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی میں ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن کا مطلب یہ ہے کہ فجر بعد سے لے کر کے آپ جمعہ کے دن مغرب کی اذان کے پہلے تک سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن کا یہ مطلب نہیں کہ جمعرات کو آپ مغرب بعد سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، مغرب بعد سے تاریخ چینج ہوتی ہے، لیکن جمعہ کا دن جو ہے وہ فجر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن کوئی وقت ایسا ہے، کوئی گھڑی ایسی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد المسلم، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب کسی مسلمان بندے کو وہ گھڑی مل جائے، وہو قائم یصلی، اور وہ بندہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو، یسأل اللہ شیئا، اور اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہو، الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو ضرور دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بتایا کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو گھڑی ہے یہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ امام منبر پر جب بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک یہ وہ گھڑی ہے جمعہ کے دن۔ ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ عصر کے بعد۔ یہ دو قول ہیں اس سلسلے میں جو زیادہ مضبوط معلوم ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ بیہقی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ خطبہ کے دوران بات چیت کرنا، گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوت، تو تم نے خود لغو کام کیا۔ یعنی آپ کو کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی نہیں بولنا ہے کہ تو چپ ہو جا۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو اشارے سے اس سے کہیے کہ خاموش ہو جاؤ، خطبہ ہو رہا ہے۔ خطبے کے دوران دوسرے کو چپ کرانے کے لیے بھی بولنا صحیح نہیں ہے۔ جمعہ کے دن آپ مسجد میں جب بھی آئیں 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ امام کا خطبہ ہو رہا ہو تب بھی 2 رکعت پڑھ کر کے ہی آپ بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، ثُمَّ لْيَجْلِسْ، اس کے بعد وہ بیٹھے۔ جان بوجھ کر کے جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کبھی بیمار ہو گئے، مجبوری آ گئی، سفر میں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، صحت مند ہیں، جمعہ مت چھوڑیے۔ جمعہ چھوڑنے کی بہت وعید ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ کے دن اگر کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ جنت میں ہی جائے گا، لیکن اگر ایک انسان کی، ایک مسلمان کا انتقال جمعہ کے دن ہوتا ہے تو یہ اچھے خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کرتا ہے، الا وقاہ اللہ تعالی فتنۃ القبر، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو قبر کے فتنے سے بچاتا ہے۔ تو یہ قبر کے فتنے سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی زندگی چاہے جیسے گزرے، بس جمعہ کے دن مر گیا تو اس کو قبر میں عذاب ہونے والا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں دیکھی جائے گی۔ اگر انسان توحید پر تھا، ایمان پر تھا اور اس کا عمل ٹھیک ٹھاک تھا تو جمعہ کے دن انتقال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچائے گا۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ انسان پڑھتے تھے، سورہ دہر پڑھتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل الکتاب یعنی سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے۔ تو یہ جمعہ کے چند آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اسلامی آداب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔